अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अनीका अंसार। बड़े दिन से आप लोगों से YouTube पे मुलाकात नहीं हुई, लेकिन आज जो ऐसी खबर है, मैं YouTube पे वीडियो किए बगैर रह ही नहीं सकी। पिछले कुछ दिनों से मैं बहुत ज़्यादा मसरूफ़ थी कुछ मामलात में। इसके अलावा कुछ चीज़ें भी प्लान कर रही थी आप लोगों के लिए, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें लेकर आने को। फिर मैं साउथ वज़ीरिस्तान भी गई हुई थी, वो व्लॉग भी मैं बहुत जल्द अपलोड करूँगी और वो भी आपको दिखाऊँगी कि साउथ वज़ीरिस्तान के अभी क्या हालात है। लेकिन आज जिस बात में मैं डिस्कस करने लगी हूँ और जिस बात पे मैं YouTube वीडियो बना रही हूँ बड़ी अहम है। इसलिए अहम है क्योंकि मुझे सिंध और पंजाब में बड़ी मुमासलत नज़र आने लग गई। आपको याद है कुछ अर्से पहले तक हम आपको खबर दिया करते थे कि जी सिंध में तकरीबन हर कुछ महीने बाद ही IG तब्दील हो रहा है, और वो IG का तबादला जो है वो डायरेक्टली पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से एसोसिएट किया जाता था। और बात सही भी है, मैं कराची में रही हूँ, मुझे मालूम है कि सिंध की पुलिस बहुत ज़्यादा पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस्ड है। वहाँ की जो पॉलिटिकल एलीट है उसका अच्छा खासा असर और रसूख है सिंध की पुलिस पे। हत्ता ये कि सिंध पुलिस में जो छोटे ओहदों पर भी जो टेस्ट देना होता है वहाँ भी अच्छी खासी रिश्वत चलती है। और ये मैं सुनी सुनाई बात नहीं कर रही, ये मेरे अपने टीम मेंबर किसी एक चैनल में हुआ करते थे, उसने टेस्ट दिया था और टेस्ट के हवाले से उससे अच्छे खासी भारी रकम मांगी गई थी कि मुझे इतने पैसे दें तो फिर जो है वो आपको पुलिस में भर्ती किया जाएगा। तो जाहिर सी बात है जो पैसे देकर जाता है फिर वो पैसे कमाने की भी करता है और पॉलिटिकली मोटिवेटेड भी होता है। खैर, अब यही चीज़ मुझे पंजाब में नज़र आने लग गई है कि आए दिन पंजाब में IG तब्दील हो जाता है। छोटी मोटे तबादले भी नहीं होते, IG तब्दील हो जाता है, जिस तरह सिंध के अंदर हो रहा था। और सिंध में जब ये मामला शुरू हुआ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कहती थी कि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए जो CM नहीं सुनता, CM की बात नहीं सुनता IG, उसको तब्दील कर दिया जाता है। यही बात अब पंजाब में भी होने लग गई है। पंजाब में 5वीं दफ़ा CM तब्दील कर दिए गए और अब की बार जो CM तब्दील किए गए हैं वो है शोएब दस्तगीर। शोएब दस्तगीर की तारीफ़ किसने नहीं सुनी होगी, आप छोड़े बाकी लोगों को। मैं फैसल वाउडा की ज़बानी आपको ज़रा उनकी तारीफ़ सुना देती हूँ। एक ट्वीट है फैसल वाउडा ने किया और वो कहते हैं, वो मैं आपको दिखा भी रही हूँ, वो कहते हैं कि जी शोएब दस्तगीर बेशक अच्छे ऑफिसर हैं, लेकिन किसका तबादला किधर करना है, किसकी तैनाती किधर करनी है, वो सवाबदीद हुकूमत की है। अच्छा, यही बात तो सिंध हुकूमत कहा करती थी कि हमारी सवाबदीद है, हम अपनी मर्जी से IG तब्दील कर सकते हैं। लेकिन वहाँ हुआ ये कि सिंध हाई कोर्ट की एक जो केस था वो बाद में सुप्रीम हाई कोर्ट के अंदर उस फैसले को अपील में लेकर जाया गया, अपील डिसमिस हो गई। AD ख्वाजा साहब का ये केस था और उस AD ख्वाजा साहब के केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि 3 साल तक IG का तबादला नहीं किया जा सकता सिंध में। ये सिंध स्पेसिफिक थी और CM जो है वो किसी तरीके से इस बात पे IG का तबादला नहीं कर सकता कि IG ने मन्नोअन उसकी बात को तस्लीम नहीं किया और जी हुजूर कहकर सारा काम नहीं कर दिया। अच्छा, बेसिक प्रिंसिपल तो वही है, क्योंकि यहाँ भी पंजाब में भी CM साहब के ऊपर सारा नाम आ रहा है, यानी उस्मान बुज़दार साहब, जिनकी सादगी के बड़े कसीदे पढ़े जाते हैं। वो इतने सादा नहीं है, या उनको सादगी की वजह से उनका मजाक उड़ाया जाता है, वो इतने सादा बिल्कुल भी नहीं है। खैर, तो यहाँ भी वही मसला है। तो इन प्रिंसिपल वो जो सुप्रीम कोर्ट की का फैसला था उसका निफाज पंजाब में भी होना चाहिए कि किसी IG को इस बेसिस के ऊपर कि जी CM की बात नहीं सुनी है तबादला नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब इसका जो फसाड बनाया है वो पंजाब हुकूमत ने ये बनाया है कि जी अपनी ड्यूटीज़ नहीं परफॉर्म कर रहे थे, जस्टिफाई नहीं कर सक रहे थे, अपनी ड्यूटीज़ को जुडिशली परफॉर्म नहीं कर सक रहे थे। अच्छा, अब ये इल्ज़ामात बड़े आसान होते हैं लगाना, लेकिन शोएब दस्तगीर साहब के हवाले से मैंने जेन्युइनली बड़ी तारीफ़ें सुनी हैं। अब जो IG साहब आए हैं उनकी भी तारीफ़ें सुनी है मैंने। इनाम गनी साहब हैं, लेकिन इनमें फ़र्क क्या है? शोएब दस्तगीर साहब 22वें ग्रेड के अफसर थे, इनाम गनी साहब आए हैं वो 21वें ग्रेड के अफसर हैं। और जो मसला स्टार्ट हुआ, कैसे स्टार्ट हुआ, क्यों स्टार्ट हुआ, उसकी तफसील भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन कुछ चीज़ें और भी इंपॉर्टेंट मैंने आपके सामने रखनी है। शहबाज गिल, ये जब पूरे IG के रिमूवल की बातें चल रही थी उससे कुछ देर पहले CCPO लाहौर के कसीदे पढ़ रहे थे ट्विटर के ऊपर। मुल्ज़िमों की तस्वीर लगा के कहते हैं नए CCPO लाहौर आए हैं तो सारी चीज़ें सही होने लग गई हैं। भाई, एक बात तो वाज़ेह है कि किसी भी जो मुल्ज़िम होते हैं वो रोज़ के रोज़ हर शहर के अंदर पकड़े जा रहे होते हैं, और हर शहर की पुलिस या हर पुलिस जो है, यहाँ इस्लामाबाद की पुलिस को देख लें, रावलपिंडी की पुलिस को देख लें, रोज़ किसी ना किसी मुल्ज़िम की तस्वीर लगाकर वो बता रहे होते हैं कि हमने ये काम किया और काम की है, नो डाउट अबाउट दैट। लेकिन ये CCPO के साथ इसका क्या कनेक्शन है, मैं क्यों ये बात कर रही हूँ वो भी मैं आपको बताऊँगी। अभी CM साहब ने जब ये मामला स्टार्ट हुआ कि CCPO और IG पंजाब में कोई खटपट है, वो वाली बात पे क्या कहा बड़ी सादगी से
کیا کہا ذرا وہ بھی سن لیں. وہ کہتے ہیں سب ٹھیک ہو جائے گا, ان کی زبانی سنیں. ایشوز ہیں ان سب کے اوپر ہماری نظر ہے, تو انشاءاللہ بالکل اچھا ہوگا اور کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے, سب ٹھیک ہوگا. آپ دونوں کو بٹھا کے بحث کرا رہے ہیں سر, دونوں کو بٹھا کے؟ جی میں نے جیسے عرض کیا نا, تمام معاملے کے اوپر ہماری نظر ہے, انشاءاللہ اچھا ہو جائے گا. تو سی سی پی او کی سفارش آپ نے کی تھی, آپ نے ان کو تعینات کیا, کیا ایسا ہے؟ میں تو سب کی سفارش کرتا ہوں, پوری فورس میری ہے اس پنجاب کے اندر. اس سادگی پہ کون نہ مر جائے خدا. مطلب سی ایم صاحب کہتے ہیں سب ٹھیک ہو جائے گا, سارے سوچتے ہیں دوستی ہو جائے گی, لیکن وہاں آئی جی کو آؤٹ کر دیا جاتا ہے. سی سی پی او لاہور جو ہے وہ اپنی جگہ پر رہتے ہیں. تو سی سی پی او کی کہانی کیا ہے, اب وہ کہانی میں آپ کو سناتی ہوں. کہانی یہ ہے کہ سی سی پی او لاہور سی ایم پنجاب عثمان بزدار صاحب نے لگائے. اب اس سے پہلے بھی عثمان بزدار کے اوپر بہت سارے پولیس کی تبادلے پولیٹیکل بیسس کے اوپر اور اپنی مرضی سے اعلیٰ افسران کو ٹرسٹ میں لیے بغیر کرنے کے الزامات ہیں. اس سے پہلے تقریباً 1 سال پہلے میرے سامنے ایک خبر آئی اور بڑے باوثوق ذرائع سے آئی کہ عثمان بزدار ایس ایچ او لیول کے تبادلے کر رہے ہیں پولیٹیکل بیسس کے اوپر. اور صرف عثمان بزدار نہیں بلکہ ان کے مبینہ طور پر ان کے رشتہ دار بھی کچھ تبادلے کر رہے ہیں سیاسی بنیادوں کے اوپر کہ وہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ ان کے علاقے کے اندر ایس ایچ او کون سا ہوگا. اب یہ الزام لگا, اس الزام کے بعد اب الزام یہ آتا ہے, اور اب یہ الزام نہیں, اب یہ تصدیق شدہ بات ہے کہ سی سی پی او لاہور کو عثمان بزدار صاحب لگا دیتے ہیں کرسی کے اوپر. میں یہ جانتی ہوں کہ سی سی پی او کی کرسی بڑی اہمیت کی حامل ہے, سی سی پی او لاہور کی. کیوں؟ کیونکہ میرے اپنے ماموں ادھر رہ چکے ہیں, تو مجھے معلوم ہے کہ سی سی پی او لاہور کے پاس کیا کیا اختیارات ہوتے ہیں, کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ ان کے انڈر ہوتی ہیں اور کتنی زیادہ طاقت ہوتی ہیں ان کے پاس. تو آئی جی صاحب کو مسئلہ اس بات پر ہوا, یا ان کا برہمی کی وجہ یہ تھی کہ میں آئی جی ہوں, میں پنجاب کا پولیس کا سربراہ ہوں, آپ مجھ سے پوچھے بغیر, میری انپٹ لیے بغیر آپ سی سی پی او سب سے بڑے شہر کا لگا دیتے ہیں, پوچھتے بھی نہیں ہیں. اس کے بعد پھر یہ خبر بھی آتی ہے کہ آئی جی پنجاب نے سی ایم صاحب کو, جو سی سی پی او لاہور عمر شیخ ہیں, ان کے بارے میں شکایت کی کہ یہ رولز کی خلاف ورزی کر رہے ہیں پنجاب میں, لاہور میں, اور اس بات کو سی ایم پنجاب نے رفع دفع کر دیا. اس کے بعد تناؤ شروع ہوتا ہے. تناؤ اس حد تک جاتا ہے کہ این سی سی پی او لاہور جو بڑے چہیتے سمجھے جا رہے ہیں عثمان بزدار صاحب کے, وہ رہ جاتے ہیں, اور جو 22ویں گریڈ کے افسر آئی جی پنجاب ہیں شعیب دستگیر, ان کو خیر آباد کہہ دیا جاتا ہے پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے. اب یہاں مجھے وہ بھی یاد ہے, ابھی تھوڑے دن پہلے کامران خان صاحب کے شو میں عمران خان صاحب نے خود یہ کہا کہ جی میں اب کرنٹ سیٹ اپ سے خوش ہوں, مطمئن ہوں. اس سے پہلے بہت زیادہ آئی جیز جو چینج کرنے پڑے وہ اس لیے کرنے پڑے کیونکہ کوئی کام نہیں کر پا رہا تھا, کوئی وہ ریفارمز نہیں کر پا رہا تھا جو ہم ریفارم کرنا چاہ رہے تھے. لیکن اپیرنٹلی وہ جو سیٹسفیکشن تھی وہ کچھ عرصے ہی رہی, اور کچھ عرصے کے بعد آئی جی تبدیل ہو گئے. 5 دفعہ آئی جی تبدیل ہوئے ہیں. ذرا اندازہ کریں 2 سال کے اندر, اگر ان 2 سالوں کے اندر 5-6 آئی جیز تبدیل ہو گئے ہیں تو تقریباً 3-4 مہینے ہر آئی جی اپنا کام کرتا رہا. 3-4 مہینے میں تو پروبیشن پیریڈ کسی جاب میں نہیں ختم ہوتا. 3 مہینے کا تو پروبیشن پیریڈ ہر جاب میں ہوتا ہے کہ پتہ تو چلے کہ کوئی شخص کیسا کام کر رہا ہے, اور اگر سمجھ نہ آئی ہو تو پروبیشن پیریڈ کو الانگیٹ کر دیا جاتا ہے, انہانس کر دیا جاتا ہے, زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے مہینوں تک. تو خیر یہ منطق مجھے بالکل سمجھ نہیں آئی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پی ٹی آئی جو تمام ریفارمز, پولیس ریفارمز کے وعدے لے کر آئی ہے, وہ کہیں ایک مراج تو نہیں تھا, وہ کہیں ایک بہت سہانی سی پکچر تو نہیں تھی جو کہ پی ٹی آئی نے دکھائی لیکن وہ پوری نہیں کر پا رہی. اور اگر ایسا نہیں ہے تو کیا انعام غنی صاحب اس کرسی پر, جو اب جنکسڈ کرسی لگتی ہے, اس پہ کتنے عرصے تک بیٹھ سکیں گے, کتنے عرصے تک ٹک سکیں گے؟ کیونکہ پولیس میں, پنجاب پولیس میں میری کچھ افسران سے بات ہوئی, شدید انسرٹنٹی پائی جاتی ہے, غصہ بھی پایا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ آئی جی آفس کو پتہ چلتا ہے بعد میں کہ جی آئی جی کا ریموول ہو گیا, اور آئی جی آفس کے اندر بہت سارے لوگ اس بات سے بڑے ہی زیادہ
غصے میں ہیں کہ ایک CCPO کی وجہ سے ایک IG کو ہٹا دیا جاتا ہے. یہ بات واضح رہے کہ پاکستان آرمڈ فورسز کے بعد پنجاب پولیس ایک منظم لا انفورسمنٹ ایجنسی ہے جو کہ آف کورس یونیفارمڈ لا انفورسمنٹ ایجنسی ہے. تو اس کو آپ اتنا ہلکا بھی نہیں لے سکتے. IG کی کرسی کو میوزیکل چیئر کھیلنے کے لیے نہیں استعمال کیا جا سکتا. اور کیا وہ سپریم کورٹ کی جو ڈیسیجن ہے اس کی بیسس جو بنتی ہیں کہ CM یہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتا کہ ساری باتیں IG مانے گا, وہ اس پہ لاگو ہوں گی یا نہیں ہوں گی؟ کیا اس کو چیلنج کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا؟ کیا پنجاب پولیس کے اپنے لوگ یہ بات کرنا شروع کر دیں گے, جو کہ ابھی بند کمروں میں اندر یہ بات ہو بھی رہی ہے کہ جی یہ جو IG کا تبادلہ ہے یا یہ جو پنجاب پولیس کی اہم ترین پوسٹ ہے اس کو مذاق بنا لیا گیا ہے حکومت کی طرف سے. اب یہ جو غم و غصہ ہے یہ مجھے کچھ ویسا لگتا ہے, آپ کو یاد ہے جب نیب میں یہ تمام کارروائیاں شروع کی تھی افسران کے خلاف, تو افسران نے سائن کرنے سے منع کر دیا تھا. میرے سامنے کچھ افسران نے اس بات کا اعتراف کیا کہ ہم کسی بھی اہم دستاویز کے اوپر سائن نہیں کریں گے, اس لیے کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ وہ دستاویز ہمارے خلاف کل نیب استعمال کرے اور ہمارے خلاف ہی کوئی کیس بنا دے. تو ایسی صورت میں اب پنجاب پولیس میں بھی یہ انسرٹینٹی پائی جا رہی ہے کہ کہیں ایسا ہی نہ ہو کہ آج IG بن گئے 2 مہینے بعد ہمیں پھر ہٹا دیا جائے. تو یہ انسرٹینٹی کسی بھی طریقے سے, چاہے وہ پنجاب پولیس ہو چاہے وہ کوئی اور بیوروکریٹ ہو, یہ صحیح نہیں ہے. ریفارمز لائیں, دور اندیشی کے ساتھ لائیں. یہ نہ ہو کہ اپنے پاؤں پہ کلہاڑے مارتے رہیں. پھر سونے پہ سہاگا ایک شہباز گل ہے جو کہ پتہ نہیں PTI نے بہت عقل مند PTI میں لوگ بیٹھے ہیں, شبلی فراز جیسے لوگ بیٹھے ہیں, احمد فراز صاحب کے صاحبزادے, ان کی بجائے وہ شہباز گل جو ہے وہ ساری خبریں بریک کر رہے ہوتے ہیں. پتہ نہیں اپنے جو فالوورز بڑھانے کی کوشش ہے کیا ہے, آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ. ان کے مطابق 5 دفعہ تو کیا 500 دفعہ بھی IG کو تبدیل کرنا پڑا تو وہ کریں گے. اب 5 سال میں آپ 500 دفعہ IG تبدیل کریں گے تو پتہ نہیں افسر کدھر سے لائیں گے, اور ہر سال 100 IG تبدیل کریں گے. چلیے آپ اس کو ٹون ڈاؤن بھی کر لیں, ہر سال بھی ایک IG تبدیل ہو جائے, جو کہ پچھلے 2 سالوں میں 5 ہو گیا. اگر اس تناسب سے دیکھے جائیں تو اگلے 2 سالوں میں بھی 5 ہوں گے, پھر اس سے اگلے سال کے اندر بھی تقریباً 2-3 ہو جائیں گے. تو ایسی صورتحال میں تو پنجاب پولیس کے ریفارمز گئے ٹکا ٹوکری, اور اصل بات جو ہوگی وہ یہ ہوگی کہ چہروں کی تبدیلی. تو یہ تبدیلی چہروں کی تبدیلی کے لیے تو نہیں پاکستان کے عوام نے الیکٹ کی, یہ اصل حقیقی تبدیلی کے لیے الیکٹ کیا. آپ کیا سمجھتے ہیں پنجاب پولیس کی جو یہ IG کی کرسی کے ساتھ مذاق کیا جا رہا ہے بار بار, اس کے حوالے سے کیا یہ پولیس ریفارمز ہے کے حوالے سے کی جا رہی ہے, یا آپ کی نظر میں اس میں پولیٹیکل انفلوئنس شامل ہے؟ مجھے ضرور بتائیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. ٹیک کیئر آف یور سیلف. اللہ حافظ.